حال اس کا ہاتھ جکڑے اسے اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹ رہا تھا اور آرزو اپنی سسکیاں ضبط کرتے بمشکل اس کے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ کئی بار وہ لڑکھڑائی، زمیں بوس ہونے لگی، لیکن وہ بے حس بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اپنے ساتھ بے دردی سے کھینچتے آگے بڑھ رہا تھا۔ سفیان نے کمرے میں لاتے اسے بے دردی سے اپنے روبرو کیا تھا۔ جب آرزو ہچکی بھرتے اس کا نام پکار گئی، خبردار جو اپنی زبان سے میرا نام ادا کیا۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے سفیان اسے تنبیہ کر گیا۔ آرزو نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کی محبت سے پر آنکھیں اب محض نفرت سے موئے ہوئے تھی۔ میری بات پر یقین کریں سفیان، آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے جو دیکھا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ وہ سفیان کے بازو کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے جکڑے لرزتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ یقین کروں تمہارا؟ اپنی آنکھوں سے تمہیں غیر مرد کی باہوں میں جھولتا دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میری بیوی، سفیان احمد کی بیوی، فحاشی کے اڈے پر موجود غیر مرد کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ وہ مرد اس کے بدن کو ہاتھ لگا رہا تھا اور کہتی ہوں کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ آرزو کا ہاتھ چٹکتے سفیان سرخ چہرے سمیت چیخا۔ اس کی چیخ اس قدر زوردار تھی کہ کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ آرزو کے بدن میں ارتعاش برپا ہوا، جبکہ سفیان لمحہ لمحہ بن موت مر رہا تھا۔ وہ لمحے، وہ مناظر یاد کرتے اس کا پور پور جل رہا تھا۔ سینے میں آتش فشاں سا پھٹ رہا تھا، جس کی کھولن اس کی رگ رگ میں سرایت کر رہی تھی۔ آرزو تڑپ اٹھی تھی اس ہرجائی کی بات پر۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ کیسے اسے یقین دلائی کہ سب کچھ جھوٹ تھا، ایک بچھایا ہوا جال تھا، سازش تھی۔ پلیز سفیان، یقین کرے میرا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اسی محبت کی خاطر مجھ پر یقین کریں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ وہاں نہیں ہوں گے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ وہاں ہیں، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ آرزو اس کے جھٹکنے پر اپنا توازن بمشکل سنبھالتے گویا ہوئی۔ جسٹ شٹ اپ! اور کتنا جھوٹ بولو گی تم آرزو، کتنا جھوٹ بولو گی؟ تم محبت کی بات کرتی ہو؟ میں لعنت بھیجتا ہوں اپنی اس محبت پر جو میں نے تم سے کی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خطا تم سے محبت کرنا تھا۔ سفیان احمد تیش و اشتعال میں مبتلا غرہ اٹھا۔ آرزو کی سرمئی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ بے شمار بنا اس کی آنکھوں میں تیرتی سچائی کو جھٹلائے اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین کر رہا تھا۔ پلیز خدا را مجھ پر اس طرح لفظوں کی تیر نہ چلائیں، مجھے زخمی نہ کریں اپنے لفظوں سے، مجھے نفرت آمیز نگاہوں سے مت دیکھیں سفیان، مجھے تکلیف مت دیں، میرا یقین کریں۔ آرزو کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہو رہے تھے، ٹانگوں میں ابھی جان باقی نہیں بچی تھی۔ تمہیں تکلیف نہ دوں؟ اور اس تکلیف کا کیا آرزو جس میں میں مبتلا ہوں؟ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا میرا پیار، میری قربت تمہارے لیے کافی نہیں تھی؟ سفیان آپا کھوتا اس کے نزدیک آتے اسے کاندھے سے جکڑے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ اس کے تصحیق آمیز لفظ آرزو کو دوہری تکلیف سے دو چار کر گئے تھے۔ وہ محض خاموشی سے اس کی جانب دیکھتی گئی، جیسے اپنے لفظوں کا اندازہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں بھول گیا۔ سفیان یکدم کچھ یاد کرتے تمسخرانہ مسکان لبوں پر سجائے اس کے کاندھوں کو آزاد کیے اس سے دور ہوتے بولا، میں تو بھول ہی گیا کہ میں تمہیں کہاں سے لایا تھا۔ ہاں، ماما ٹھیک ہی کہتی تھی، طوائفیں کبھی نہیں بدلتی، وہ کبھی بھی ایک مرد پر گزارا نہیں کرتی، انہیں عادت ہوتی ہے ہر مرد کی۔ وہ تصحیق آمیز لفظوں سے آرزو کے وجود کو، اس کے وقار اور اس کی عزت کو تار تار کر رہا تھا۔ جب آرزو جو بے یقینی سے اس کے لفظوں کو زہر بنتے اپنی سماعتوں میں اترتا محسوس کر رہی تھی، ضبط کھوتے اپنے ہاتھ کی چھاپ اس کے عارض پر چھوڑ گئی۔ تھپڑ کی شدت اس قدر تھی کہ سفیان احمد کا سر ایک طرف کو ڈھلکا۔ وہ تیش و اشتعال میں اس کے ماضی کو بیچ میں لاتے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا گیا تھا۔ آپ سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کا اندازہ مجھے آج ہوا۔ آرزو سے سرخ انگارہ نگاہوں سے اپنی جانب دیکھتے پا کر
اپنے لفظوں پر زور دیتے بولی، آپ تیش و اشتعال میں اس حد تک گر جائیں گے سفیان کہ میرے ماضی کو بیچ میں لاتے میری ذات کے پرخچے اڑا دیں گے؟ مجھے اندازہ نہیں تھی امید کہ سفیان احمد جو مجھ سے بے انتہا محبت کا دعوے دار تھا وہ مجھ پر یقین تک نہیں کرے گا، میری پاک دامنی کا یقین نہیں کرے گا، میرے کردار پر وار کرے گا۔ مجھے امید نہیں تھی یہ امید آپ سے، آرزو بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ اس شخص نے آج ایک سنگ دلی اور بے حسی کی تمام حدیں پھلانگ لی تھی۔ آج یہ شخص اس کی محبت کو، اس کی ذات کو بے مول کر گیا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں طوائف ہوں، اپنے اصل سے میں کبھی پیچھا نہیں چھڑوا سکتی، اور آپ جانتے ہیں طوائفیں گھر نہیں بساتی۔ مجھ جیسی لڑکی کو آپ کی زندگی میں نہیں رہنا چاہیے۔ آپ تو ایک با کردار مرد ہیں اور میں ایک بد کردار عورت۔ دیں طلاق اور ختم کریں قصہ سفیان احمد۔ اپنے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے وہ بھیگے لہجے کی کپ کپاہٹ پر قابو پا ایک فیصلے پر پہنچی تھی۔ ان سب کے بعد وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ باقی زندگی گزارنے کا جس کو اس پر رتی برابر بھی بھروسہ نہ ہو، جبکہ سفیان کو اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جبڑے سختی سے بھینچے وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھی سختی سے کستے اس کی جانب بڑھتے، اس کی ٹھوڑی اپنی شکنجے میں کسے اس کے چہرے پر جھکایا۔ آرزو کا طلاق مانگنا سفیان کے سینے میں جلتی آگ کو مزید بھڑکا گیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس عورت سے دستبردار کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کی بے وفائی پر اس کی جان تو لے سکتا تھا، لیکن آرزو کی ذات پر اپنا حق کبھی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ کسی صورت تمہیں خود سے آزاد نہیں کروں گا، تمہیں تمہاری منمانی نہیں کرنے دوں گا۔ ساری زندگی تم محض سفیان احمد کی رہو گی، نہ تمہیں آزاد کروں گا اور نہ ہی تمہیں معاف کروں گا۔ آرزو کے چہرے پر جھکتے ہوئے دانت پیستے ہوئے گویا ہوا۔ جبڑے سے اٹھتی شدید تکلیف کے سبب آرزو کے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ سفیان کی انگلیاں اسے اپنی جلد میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا کریں گے پھر آپ؟ گھٹی گھٹی آواز میں آرزو گویا ہوئی۔ سزا ملے گی تمہیں۔ آج سے اسی پل سے تم میرے نزدیک محض ضرورت پوری کرنے کا سامان ہو۔ تمہارے وجود سے اپنے جذباتوں کو تسکین پہنچاؤں گا، لیکن محبت نہیں کروں گا۔ دن رات تمہیں اپنی بے درد غربت میں قید رکھتے میں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ اس تھپڑ اور اپنی بے وفائی کی سزا تمہیں ہر رات بھگتنی ہوگی آرزو۔ میں تمہاری بے وفائی اور اس سے ملی تکلیف کو بھول نہیں سکتا، نہ خود بھولوں گا اور نہ ہی تمہیں بھولنے دوں گا۔ آرزو کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ آرزو کمر کے گرد اس کی سخت گرفت پر سسک اٹھی۔ مت کریں اتنا ظلم کے بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے سفیان۔ آرزو اس کی سرخ نگاہوں میں اپنی سرمئی نگاہیں گاڑے نم زدہ لہجے میں بولی، ظلم تم نے میرے ساتھ کیا ہے آرزو، میری بے انتہا محبت کو اپنے پیروں تلے کچلا ہے، اور دیکھو تمہاری نگاہوں میں کوئی ندامت نہیں، کوئی پشیمانی نہیں۔ سفیان احمد کی نگاہیں اب زخمی تاثر خود میں سموئے ہوئے تھیں۔ مقابل کی بے وفائی نے اسے ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا۔ نگاہوں میں ندامت اور پشیمانی تب رقص کرتی ہے جب آپ نے کوئی غلطی یا گناہ کیا ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا سفیان، آرزو اس کے کاندھوں کو تھامتے بھرائی آواز میں بولی۔ اس کی ڈٹائی پر سفیان کا پارا 7ویں آسمان کو جا پہنچا۔ میری زندگی برباد کر کے، میری وفا کو بے مول کرتے، میری بے انتہا محبت کا صلہ یہ دیا کہ غیر مرد کی باہوں میں مجھے ملی۔ اتنا سب کچھ کر کے کہتی ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کیا، پچھتانا مجھے پڑے گا۔ نہیں آرزو بیگم، پہلے میں رحم کھا لیتا، اب میرے دل میں تمہارے لیے رتی برابر رحم نہیں۔ سفیان اس کے بالوں کو پچھلی گردن سے جکڑے لفظ چباتے ہوئے ادا کرتے، اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کا گلا گھونٹ گیا۔ آرزو اپنے لبوں پر اس کے جان لیوا لمس کو محسوس کرتے اس کے کاندھوں پر گرفت مضبوط کر گئی۔ وہ کافی بے رحمی سے اس کی سانسیں پیتا اسے بے بس کر گیا تھا۔ آج تمہیں بتاؤں گا بے وفائی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آرزو کو اپنے بازوں میں اٹھائے بیڈ پر تقریباً پٹکتے، اس پر حاوی ہوتا سرد لہجے میں کہتے،
آرزو کو کچھ کہنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پر جھکتے اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں قید کیے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب آرزو کو اس کے لمس میں محض شدت محسوس ہوئی۔ کوئی محبت، کوئی نرمی نہیں تھی اس کے لمس میں۔ آرزو کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے اور سفیان بے مہر بنا اس کی سانسوں کو آزادی بخشتے اس کی گہرائیوں میں سفر کرتے، اپنے لمس سے اسے بے بس کرتے، اسے بے وفائی کی سزا دینے لگا۔ رات لمحہ لمحہ سرکتی رہی اور سفیان کے لمس میں شامل شدت بڑھتی چلی گئی۔ ماضی: دام بتاؤ بھائی۔ سفیان احمد سرخ نگاہوں میں خمار کی لالی لیے رفت بھائی سے مخاطب ہوا، جو پان چباتے حیرت سے اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ان کا حیران ہونا بنتا بھی تھا۔ سفیان احمد ان کے کوٹھے پر کافی وقت سے آتا تھا، لیکن آج تک اس نے کسی بھی طوائف کو اپنے لیے منتخب نہیں کیا تھا۔ وہ محض ناچ گانے اور حرام مشروب سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ پر سیٹھ صاحب، آرزو محض ناچ گانے کے لیے یہاں موجود ہے، وہ بکاؤ نہیں ہے، اسے مرد نے نہیں چھوا۔ رفت بھائی نے دھیمے لہجے میں بات سنبھالنی چاہی۔ آج ان کی بھانجی آرزو کا پہلا رقص تھا اور پہلے ہی رقص میں وہ اداس سرمئی آنکھوں والی لڑکی سفیان احمد کو اپنے کم سن حسن اور اداس آنکھوں سے بری طرح متوجہ کر گئی تھی کہ سفیان احمد اسے پانے کو مچل گیا تھا۔ رفت بھائی کی بات پر اس کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ یہ اچھا ہے اسے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ سفیان احمد جھوٹی چیزوں کو ہاتھ لگاتا بھی نہیں۔ دام بتاؤ بھائی، بات کو طول مت دو۔ سفیان احمد اپنے بالوں میں ہاتھ پیٹتے بے چینی سے بولا۔ رفت بھائی کشمکش میں مبتلا ہوئی۔ وہ آرزو کو وعدہ دے چکی تھی کہ وہ محض کوٹھے پر رقص کیا کرے گی، لیکن اب سفیان احمد کی ضد انہیں تذبذب میں مبتلا کر چکی تھی۔ آپ سمجھ نہیں رہے سفیان صاحب۔ رفت بھائی نے اسے پھر منع کرنا چاہا جب وہ کرختگی سے ان کی بات کاٹتے ان کے آگے ڈھیروں نوٹ رکھ گیا۔ پورے سال بنا اپنا دھندا کیے بھی تم کھا پی سکتی ہو، یہ اتنی رقم ہے رفت بھائی، اب نہ نہیں سنوں میں۔ کرختگی سے کہتے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ رفت بھائی کی آنکھوں میں لالچ چھلک پڑی۔ اتنی رقم دیکھتے وہ پل میں اپنا وعدہ بھولی تھی۔ شبانہ صاحب جی کو کمرے میں لے جاؤ اور آرزو کو سجنے سورنے کا کہہ دے۔ وہ پان تھوکتے ایک طرف کھڑی لڑکی سے گویا ہوئی جو ہر وقت ان کے ساتھ موجود رہتی تھی۔ شبانہ حکم کی تعمیل کرتے سفیان احمد کو لیے ایک طرف فنی راہداری کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ رفت بھائی اپنے بالوں میں لگے پھول کو ٹھیک کرتے پیسے گننے لگیں۔ سفیان احمد 28 سالہ خوبرو نوجوان تھا جو احمد امپائر کا مالک تھا۔ احمد صاحب کی وفات کے بعد اس نے سارا بزنس سنبھالا تھا، اپنی والدہ حاجرہ بیگم کے ساتھ مل کر، جبکہ اس سے 3 سالہ چھوٹی بہن نمرا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ سفیان کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ تھا جو حرام اور حلال میں فرق نہیں کرتے تھے۔ اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ وہ 3 سال پہلے رفت بھائی کے کوٹھے پر آیا اور پھر جیسے اسے لت ہی لگ گئی تھی، وہ جب بھی بزنس اور دنیاوی چیزوں سے تنگ آ جاتا تو اس کے کوٹھے کی جانب رجوع کر لیتا، اپنے دوستوں کے ہمراہ جو سراسر گمراہی کی راہ۔ رفت بھائی کی بہن ممتاز بیگم اپنی بیٹی آرزو کی پیدائش کے وقت ہی وفات پا گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد رفت بھائی نے آرزو کو پالا، اسے تعلیم دلوائی۔ ننھی سی آرزو جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اسے سمجھ آتا گیا کہ وہ زمین پر موجود ایک جہنم میں قید ہے۔ اپنے سامنے رقص اور عورتوں کو بے لباس ہوتا دیکھ وہ رفت بھائی سے وعدہ لے چکی تھی کہ وہ جسم فروشی نہیں کرے گی، جس پر رفت بھائی نے اس کے آگے ایک شرط رکھی کہ وہ رقص کرے گی، جس پر مجبوراً آرزو کو حامی بھرنی پڑی، اور یوں وہ اپنے پہلے رقص کی محفل میں سفیان احمد کی نگاہوں میں آ گئی، جس نے اسے کوٹھے کسی طوائف کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن وہ آرزو کو پانے کے لیے مچل گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آرزو؟ کیوں یہ چیخو پکار لگا رکھی ہے تم نے؟ رفت بھائی شبانہ کے بلاوے پر آرزو کے کمرے میں آئے، جس نے تیار ہو کر سفیان احمد کے آگے پیش ہونے سے منع کر دیا تھا۔ خالہ آپ نے وعدہ کیا تھا نا مجھ سے کہ آپ کبھی مجھ سے جسم فروشی نہیں کروائیں گی خالہ، پھر آج کیوں یہ سب؟ روئی روئی آنکھیں لیے وہ تیزی سے بیٹھ سے اٹھتے، ان کی جانب بڑھتے، ان کا ہاتھ تھامے بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ رفت بھائی نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا۔ یہ کوٹھا ہے آرزو اور تو طوائف ہے،
ایک نہ ایک دن تجھے بھی اس کام میں شریک ہونا تھا۔ ضد نہ کر، سفیان صاحب کو انتظار پسند نہیں، بھول جا وعدے کو اور خود کو سجا۔ رفعت بھائی سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں سجاؤں گی خود کو، اتنا ہی اسے شوق ہے تو نکاح کرے مجھ سے۔ آرزو نفی میں سر ہلاتے چیخی۔ اس کی بات پر کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی اور اگلے ہی پل رفعت بھائی کا بلند قہقہہ کمرے میں گونجا۔ پاگل ہے تو پاگل، طوائفوں سے بھلا کون نکاح کرتا ہے پگلی۔ رفعت بھائی نے گویا اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ شبانہ نے بتایا، اس کا دل آ گیا ہے مجھ پر، تو نکاح کرے مجھ سے، لے جائے مجھے اس جہنم سے، محرم بن کر میرے نزدیک آئے۔ آرزو نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ آرزو، یہ شریف مرد ہیں جو رات کے اندھیرے میں بھیڑیے کا روپ دھارے اس کوٹھے پر آتے ہیں محض اپنے نفس کی تسکین پہنچانے کی خاطر، اور جب ان کے جذباتوں کی تسکین ہو جاتی ہے تب یہ پھر شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ کبھی کسی طوائف کو نہیں اپناتے، محض ان سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ رفعت بھائی نے طنزیہ ہنستے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ آرزو نے سسکتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ میں نہیں کروں گی خالہ ایسا کچھ۔ اس نے پھر مزاحمت کی کہ رفعت بھائی کا ہاتھ اٹھتے اس کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا۔ آرزو لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گری۔ اگر اگلے 10 منٹ میں تو تیار ہو کر سفیان احمد کے پاس نہیں گئی تو ہفتہ پہلے آئی وہ 12 سالہ لڑکی تیری جگہ سفیان احمد کے سامنے پیش کی جائے گی۔ رفعت بھائی نے آخری داؤ کھیلا تھا اور ان کی عین توقع کے مطابق وہ تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں نہیں، پلیز ایسا کچھ مت کیجیے گا، میں تیار ہوتی ہوں خالہ، میں تیار ہوں۔ وہ تیزی سے آگے کو کھسکتی ان کے پیروں کو چھوتی التجائیہ بولی۔ رفعت بھائی نے اسے خود سے دور جھٹکا۔ تیار کر شبانہ اسے۔ شبانہ کو حکمیہ کہتے وہ اس کی آہوں اور سسکیوں کو نظر انداز کیے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ آرزو نے ہچکیاں بھرتے اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپایا۔ ایک ہفتہ پہلے ہی رفعت بھائی کے کوٹھے پر ایک آدمی 2 بچیوں کو چھوڑ گیا تھا جن کی عمر محض 12 سال تھی۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ وہ بچیاں سے بازار میں ملی تھی، شاید اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے وہ ان دونوں بچیوں کو کوٹھے پر لے آیا تھا اور بدلے میں اچھی خاصی رقم لیتے روز محشر اپنے حساب کتاب کو بھولے اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ تو وہیں آرزو نے ان بچیوں کو دیکھتے رفعت بھائی سے ایک وعدہ لیا تھا کہ وہ ان دونوں بچیوں کو جسم فروشی کرنے پر مجبور نہیں کریں گی۔ اس کوٹھے پر 90% لڑکیاں ایسی تھیں جو گھر سے محبت کے نام پر بھاگتے یہاں پہنچی تھیں، تو کوئی آزادی کی زندگی جینے کے واسطے گھر سے فرار ہوتے غلط ہاتھوں میں لگتے یہاں آن پہنچی تھی۔ وہیں کچھ لڑکیاں محض چھت اور 2 وقت کی روٹی کی خاطر مجبور تھیں، تو 10% ایسی لڑکیاں بھی تھیں جنہیں اس کام میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ شبانہ نے ترہم بھری نگاہوں سے آرزو کو دیکھتے اس کی جانب بڑھتے اسے سہارا دیتے اٹھاتے سنگھار میز کے سامنے بٹھایا، اور آرزو خاموشی کی مورت بنے محض آنسو بہاتے اپنے پور پور کو سجتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو نوب گھماتے وہ اپنے من بھاری قدموں کو کمرے کے اندر رکھ گئی۔ صوفے کی سطح سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھے سفیان احمد نے پائل کی چھنکار اور کمرے میں پھیلتی ایک مسحور کن حواسوں پر طاری ہونے والی خوشبو میں گہرا سانس بھرتے اپنی آنکھیں کھولتے دروازے پر بت بنی کھڑی لڑکی کی جانب دیکھا، اور اگلے ہی پل اسے اپنا دل 120 کی رفتار سے دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ سرخ لہنگے اور کمر سے اوپر تک آتی چولی میں ملبوس، سر پر بھاری کامدار دوپٹہ اوڑھے وہ اسے ساکت کر گئی تھی۔ بھوری آنکھیں لرزتی پلکوں کے پردے کے عقب میں چھپی تھی، سرخ رنگ سے رنگے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، تو ناک میں پینی نتھ کا موتی بدن میں ہوتی لرزاہٹ کے سبب اس کے سرخ لبوں سے ٹکراتے ایک عجیب سا احساس سفیان کے وجود میں دوڑا گیا تھا۔ وہ یکٹک اس کی جانب دیکھے گیا جس کے چہرے پر زد و خوف پھیلا ہوا تھا، بدن کی لرزاہٹ بھی اس کے خوف کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے سرخ لبوں کو دیکھتے سفیان احمد کو اپنا گلا سوکھتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ دیر قبل وہ گلابی لہنگے میں ملبوس آنکھوں میں اداسی کے دیپ جلائے رقص کرتی اس کا دل بے چین کر گئی تھی، اور اب وہ ایک عجیب سی تشنگی اس کے وجود میں بھر گئی تھی۔
स्लीव लेस चोली से छलकते उसके दूधिया बाजू और लचकदार कमर। सुफियान अहमद से दोपहर हुआ अपनी निगाहें उससे फेरना। वो इस कोठे पर अपने दोस्तों के हमरा बारहा आया था। महज रक्स देखते और शराब से लुत्फानंदोज होता था। कभी दिल में किसी औरत के करीब जाने की ख्वाहिश नहीं जागी थी, लेकिन आज वो उस लड़की को देखते बेचैन हो गया था, मचल उठा था उसे अपने नज़दीक देखने के लिए, उसके लम्स को महसूस करने के लिए, उसे छूने के लिए। सुफियान अहमद अपनी उंगली में दबी जलती सिगरेट को बुझाते सोफे से उठ खड़ा हुआ। आरजू के बदन से होती लर्जाहट में इजाफा हुआ। उसे मुश्किल हुआ अपने कदमों पर खड़े रहना। मुकाबिल की पुरतपिश नज़रों की बदौलत उसका पूरा वजूद पसीने में डूबा था, जबकि झुकी निगाहें बहने को तैयार थीं। सुफियान को अपनी जानिब कदम बढ़ाते देख वो एक कदम पीछे होती बंद दरवाजे से जा लगी। सुफियान के लबों पर न जाने क्यों उसके इस घबराहट भरे अंदाज पर तबस्सुम बिखरा। आंखों में खुमार और रत जगह की लाली लिए वो उसके इंतहाई नज़दीक आते, उसके इर्द गिर्द हाथ रखते उसे नाम महसूस अंदाज में अपने हिसार में महसूर कर गया था। मेरी जानिब देखो, गंभीर आवाज़ में उसकी लरसती ठोड़ी को अपनी गिरफ्त में जकड़े उसका चेहरा उठाते सुफियान गोया हुआ। आरजू उसकी जानिब देखने पर मजबूर हुई। वही सुफियान अहमद के सीने में तूफान सा उठा, उसकी सुरमई उदास अखियों में नमकीन पानी देखते। जानती हूँ जब तुम्हारा पेशा यही है, फिर ये आंसू क्यों? सुफियान के लहजे में नागवारी दर आई। आरजू का दिल किया इस शख्स की बेबाक निगाहों से कहीं दूर जा चुके। उसके लफ्ज़ों पर वो तड़प उठी थी। कोठे पर रहती ज़रूर हूँ, पर पेशा नहीं है ये मेरा। अपने आप को मजबूत बनाए वो जवाबन गोया हुई। सुफियान उसकी हाजिर जवाबी पर मुतासिर हुआ। कोठे पर रहने वाली हर औरत तवाइफ होती है, और तवाइफों का वही काम होता है जो तुम यहाँ करने आई हो। वो अपने लफ्ज़ों से इस लड़की की आंखों में तड़प उभरते देख चुका था, तभी मज़ीद जहरीले लफ्ज़ों का इंतखाब किया। आरजू ने आंसुओं का गोला निकला। निकाह कर ले मुझसे। वो बिना किसी रिश्ते के तो किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी, चाहे रिफत बाई उसकी खाल उधेड़ देती, लेकिन वो इस गुनाह में शरीक नहीं हो सकती थी। वो किसी मर्द के कुछ पल के जज्बातों की तस्कीन नहीं बन सकती थी। उसे इस जहन्नुम से फरार हासिल करनी थी। क्या कहा तुमने? सुफियान उसकी पेशकश पर चंद पल खामोशी में डूबे रहने के बाद गोया हुआ, मानो उसने कुछ गलत सुना हो। मुझसे निकाह कर लें, फिर मेरे नज़दीक आए मेरे महरम बनकर। मैं मज़ाहमत नहीं करूँगी, अपना आप पर वार दूंगी, लेकिन पहले खुद को मुझ पर हलाल करें और फिर मुझ पर आपको। आरजू ने अपने आंसू को बमुश्किल ज़ब्त किया, अपना लहजे को हद्दुल इम्कान मजबूत बनाए, दोबारा अपनी पेशकश सुफियान के सामने रखी। सुफियान ने हैरत से उसकी जानिब देखा। यकदम वो उससे दूर होते कहकहा लगाया गया। आरजू ने अपना दुपट्टे को जकड़ा। उस शख्स की हंसी बेइंतहा खूबसूरत थी कि कोई भी उस पर दिल हार जाता, लेकिन आरजू को महज उस शख्स में अपना राह फरार नजर आ रही थी। न जाने क्यों दिल कह रहा था कि ये शख्स उसे इस जहन्नुम से निकाल लेगा, यहाँ से दूर ले जाएगा। निकाह कर लूं, और वो भी तुमसे? हद है। सुफियान हंसते हुए अपने सुर्ख चेहरे पर हाथ फेरते गोया हुआ। हाँ, निकाह करें मुझसे, क्या कबाहत है इसमें? आरज़ू को उसकी हंसी का सबब समझ न आया था। वो हाथों की मुट्ठियों में अपना दुपट्टा जकड़े गोया हुई। कबाहत? एक तवाइफ से निकाह कौन करता है? सुफियान का लहजा तज़हीक आमेज था। मैं तवाइफ नहीं हूँ। आरज़ू शिद्दत गिरिया से चीख उठी। सुफियान जो हंसते हुए उसकी जानिब देख रहा था, उसकी हंसी को ब्रेक लगी। मैं तवाइफ नहीं हूँ मैं तवाइफ नहीं पेश कर सकती अपना आप आपके सामने। अगर मेरे करीब आना है तो मुझसे निकाह कीजिए, मुझे अपना महरम बनाए। आरज़ू की आवाज़ गुस्से की शिद्दत से लरज़ उठी थी। और तवाइफों से कौन करता है निकाह? इन्हीं तवाइफों से जब आप अपनी हवस पूरी कर सकते हैं, रात भर उनके जिस्म को नोच कर अपने जज्बातों को तस्कीन पहुंचा सकते हैं, तो उन्हें जायज़ रिश्ते में कैद करते अपना क्यों नहीं सकते? आप जैसे मर्द अगर कोठों पर आना बंद कर दें तो कोठों का कोई वजूद ही ना रहे।
کیوں آپ حلال چھوڑ کر حرام کی جانب متوجہ ہوتے ہیں؟ کیوں آخر؟ آرزو کے دل میں جتنا غبار تھا وہ سب سفیان کے سامنے نکل رہا تھا۔ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے ان سب باتوں سے کوئی غرض نہیں، میں بائی کو تمہاری قیمت ادا کر چکا ہوں، مجھے اب تم سے غرض ہے۔ سفیان کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نے ڈیرا جمایا۔ سرد لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھتے اس کی کلائی جکڑ گیا۔ پلیز پلیز آپ کو خدا کا واسطہ مجھ سے نکاح کر لیں، میں قسم کھاتی ہوں نکاح ہونے کے بعد کوئی مزاحمت نہیں کروں گی، پر پلیز نکاح کر لیں۔ اس کی کلائی جکڑے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے بیڈ کی جانب لے جا رہا تھا جب آرزو اس کے قدموں میں گری، اس کے پیروں کو تھامے فریاد کر گئی۔ سفیان احمد کا وجود پتھر ہوا۔ اس نے سرخ نگاہوں سے اپنے قدموں میں بیٹھی لڑکی کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے ساتھ ہوا ظلم برداشت نہیں کر پائے گی، وہ اپنا آپ بنا کسی رشتے کے اسے نہیں سونپے گی، مر جائے گی۔ سفیان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے اپنی آنکھیں ضبط سے بند کی۔ پلیز اتنا تو رحم کریں مجھ پر، مجھ سے نکاح کر لے، مجھے گنہگار مت بنائے، میں اس گناہ کی مرتکب نہیں ہو سکتی، یہ زنا ہے، میں زناکار نہیں بن سکتی، پلیز مجھے خود پر حلال کر لیں۔ وہ اس کے پیروں کو جکڑے روتے ہوئے اس سے فریاد کر رہی تھی۔ یہ گناہ تھا، اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا، وہ اپنے رب کو ناراض نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، سالوں سے خود کو چھپا کر محفوظ رکھا تھا۔ رفت بھائی کو نہ جانے کتنی قیمت، کتنے ناطے دیے تھے، اور اب وہ اپنی عزت پر داغ لگنے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی پہلے ہی رقص میں اس کی لالچی خالہ اسے بیچ دیں گی، پیسوں کی لالچ میں اندھی ہوتی وہ اپنے وعدے کو بھول جائیں گی۔ سنو لڑکی، سفیان لمحے بھر میں سوچوں کے تانے بانے بنتے ختمی فیصلے پر پہنچا تھا۔ اس لڑکی کی قربت کی خواہش زور پکڑ رہی تھی، وہ ہر حال میں اسے تسخیر کرنا چاہتا تھا۔ زمین پر جھکتے وہ آرزو کی ٹھوڑی جکڑ گیا۔ آرزو نے سرمئی سرخ مترنم آنکھیں اس کی نگاہوں میں گاڑی۔ میرے نزدیک اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا جسے میں جب چاہے پھاڑ کر ختم کر دوں گا، محض ایک کاغذ کا ٹکڑا۔ تم کبھی میری زندگی میں میری بیوی کا درجہ حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ تمہارے وجود کو حاصل کرنے کے لیے اگر اس کاغذ کے ٹکڑے پر دستخط کرنا ضروری ہے تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں، پر محض تمہارے وجود کے لیے، ورنہ مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ سفیان لفظ چباتے ہوئے ادا کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا۔ آرزو کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، اس کی اس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں نے بھی دیا، اور سفیان احمد پر خود کو ان کی آنکھوں کے سامنے زیر ہوتا محسوس کرنے لگا۔ وہاں اس سے نگاہیں پھیرتے اپنا فون نکالتے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ آرزو زمین پر بیٹھی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے رب کی ذات کا شکر ادا کرنے لگی جس نے اسے حرام سے بچا لیا تھا۔ بے شک جو خود کو حرام سے بچاتا ہے اللہ اس کے لیے حلال راہیں کھول دیتا ہے۔ کچھ ہی پلوں میں قاضی صاحب اس کے سامنے بیٹھے اس کی رضامندی لے رہے تھے، اور کوٹھے میں موجود ہر عورت حیران تھی۔ یہ اس صدی کا سب سے حیران کن واقعہ تھا، پہلی بار اس کوٹھے پر نکاح جیسا پاک عمل ہوا تھا۔ رفت بھائی کو مزید پیسے دیتے سفیان انہیں راضی کر گیا۔ کوٹھے پر رہنے والی آرزو اب آرزو سفیان احمد بن چکی تھی۔ وہ اپنے بدن کی لرزاہٹ پر قابو پائے اپنے سامنے بیٹھے سفیان احمد کو دیکھ رہی تھی، جو لو دیتی نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اب ہو گئی تمہاری خواہش پوری، اب میرے خیال سے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سفیان نے اس کا سر تا پیر اپنے بے باک نگاہوں سے جائزہ لیتے گھمبیر لہجے میں کہا۔ آرزو اپنی لرزتی پلکیں جھکا گئی۔ اب تم خود آؤ گی یا میں تمہیں لے کر یہاں آؤں؟ سفیان نے بہوے ریز کی طنزیہ کہا۔ آرزو نے نفی میں سر ہلاتے قدم آگے بڑھایا، لیکن قدموں نے آگے بڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس شخص کی لو دیتی نظریں، گھمبیر لہجہ اور بے باک ارادے اس کی روح تک کو کپ کپانے پر مجبور کر گئے تھے۔ اس کا دل سینے میں شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی دل کی دھڑکنیں اسے یوں تیز ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سفیان اس کی کچوے کسی چال دیکھتے دانت پیستے ہوئے بیٹھ سے اٹھتے، ایک ہی جست میں اس تک آتے اسے اپنی بازوؤں میں جکڑ گیا۔ آرزو کی چیخ بے ساختہ تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
آرزو اس کے کاندھوں کو جکڑتی سراسمیگی سے اس کی جانب دیکھتے گویا ہوئی، اب تم اتنی نہ سمجھ نہیں کہ سمجھ نہ سکو کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ سفیان نے اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورتے یہ کہتے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر اپنا سایہ کیا، پہلے ہی بہت وقت برباد کر چکی ہوں، اب مزید نہیں، خاموش رہنے میں ہی تمہاری عافیت ہے۔ اس کے لبوں کو خمار بھری نگاہوں سے دیکھتے بوجھل لہجے میں کہتے وہ اپنے وجود کو شرٹ سے آزاد کرتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ آرزو کی آنکھیں تحیر سے آخری حد تک پھیلی، پہلی بار صنف مخالف کا لمس محسوس کیا تھا۔ اس کا وجود ساکن ہوا، سانسیں سینے میں دبتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے وہ سفیان کی شدت اپنے لبوں پر برداشت کرنے لگی، جبکہ سفیان کے ہاتھ بے باکی سے اس کے وجود پر گردش کرتے اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑا گئے تھے۔ آرزو سانسیں بند ہوتی محسوس کرتے جھٹپٹائی، سفیان کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اسے خود سے دور کرنے کی سعی کرتے وہ سفیان کو ناگواری کے گہرے سمندر میں ڈبا گئی۔ آرزو کے لبوں کو آزادی بخشتے سفیان نے اسے ناگواری سے گھورا تو پلیز اپنی بکھری سانسیں اعتدال میں لانے کی سعی کرتے وہ بھیگے لہجے میں التجائیہ بولی، تم نے کہا تھا نکاح کے بعد مزاحمت نہیں کرو گی، لڑکی مجھے مجبور نہیں کرو سختی سے پیش آنے پر جو میں نہیں چاہتا، میرا نرم لمس ہی تم برداشت نہیں کر پا رہی ہو، میں شدت پسندی اور سختی پر اتر آیا تو پناہ مانگو گی۔ سرد لہجے میں کہتے وہ آرزو کے زیورات اتارتے اس کی چولی کی ڈوریوں کو توڑتے اس کی گردن سے کاندھے اور کاندھے سے گہرائیوں تک کا سفر کرتے آرزو کو بے بس کر گیا۔ آرزو اس کے لمس سے بے بس ہوتی اپنا آپ اس کے حوالے کرتے اس کے لمس کو برداشت کرنے لگی۔ سرکتی رات دونوں کے درمیان حائل تمام پردوں کو گراتے ان دونوں کو ایک کر گئی۔ ایک پاک رشتے میں بندھنے کے بعد ان دونوں کو ایک دوسرے کا قرب حاصل ہوا تھا۔ گزرتی رات تو روحوں کے ملن کی رات تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اسے آئینے کے سامنے کھڑے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا دیکھ سوال گو ہوئی۔ سفیان نے اس کے سوال پر آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ گزری شب کی غربت کے سبب وہ اب بھی شرم سے چور اپنی نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ عارض پر گلال بکھرا ہوا تھا۔ حیا اور سفیان کی غربت کے کئی رنگ اس کے حسین چہرے پر ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ سفیان کو وہ کل کی بنسبت آج زیادہ حسین لگی تھی۔ اسے اپنی غربت سے آزادی دینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اسے گھر جانا تھا۔ حاجہ بیگم کی کئی کالز اسے موصول ہو چکی تھیں۔ اپنے گھر؟ سفیان نے دو لفظی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں بس جلدی سے اپنی کتابیں رکھ لیتی ہوں اور کچھ کپڑے بھی۔ آرزو کی آنکھوں میں کل وہی چمک نے جگہ بنائی تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتی ہولے سے بولی۔ سفیان اس کی بات پر حیران ہوا۔ ایک منٹ، تم کیوں اپنی پیکنگ کرو گی؟ دروازے کی جانب بڑھتی آرزو کی کلائی جکڑے سفیان نے بھویں ریز کیے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی نا؟ انتہائی معصومیت سے جواب موصول ہوا۔ سفیان کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ آرزو کا انداز دل کو گھائل کر دینے والا تھا، لیکن اس کی بات سفیان کو الجھا گئی تھی۔ تم کیوں میرے ساتھ جاؤ گی؟ سفیان نے تنی بھویں سمیت پوچھا۔ آرزو کو اس کا انداز چٹکا گیا، آنکھوں کی چمک مان پڑی، ہونٹوں پر پھیلا ہلکا سا تبسم سمٹ سا گیا۔ کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں سفیان، اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، تب آپ مجھے اپنے گھر ہی لے کر جائیں گے نا؟ آرزو ہونٹوں پر زبردستی مسکان سجائے بولی۔ سفیان نے نفی میں سر ہلاتے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو لڑکی، میں کل تمہیں کہہ چکا ہوں کہ یہ نکاح میرے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ میں نہیں مانتا اس نکاح کو، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے میرے نزدیک۔ کل تمہارے قریب آنے کے لیے میں نے تمہاری بات مانی تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تمہیں میں اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، مجھے محض تمہاری قربت سے سروکار ہے، اور میں جب چاہے یہاں آ کر تمہاری قربت حاصل کر سکتا ہوں۔ سفیان سنجیدگی سے گویا ہوا، اس کے نزدیک واقعی یہ نکاح کسی اہمیت کا حامل نہیں تھا، جبکہ آرزو کو لگا کہ اس کے پہلو میں موجود وہ ننھا سا خون کا لوتھڑا زخمی ہوا ہو جیسے۔ وہ یکٹک اس کی جانب دیکھے گئی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا ضرور تھا، لیکن اس کاغذ کے ٹکڑے پر موجود آپ کے دستخط، میرے دستخط، ہم دونوں کو ایک رشتے میں باندھ گئے ہیں سفیان۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اب
کیا آپ کی غیرت یہ بات برداشت کر لے گی کہ آپ کی بیوی ایک کوٹھے میں رہے؟ آرزو اس کے نزدیک آتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوئی۔ سفیان نے ضبط سے جبڑے بھینچے۔ میں کل تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تمہیں میری بیوی کا درجہ نہیں ملے گا، پھر اب یہ بحث کیوں؟ پہلے بھی تو رہتی تھی یہاں، اب بھی رہو، اور ہاں بے فکر رہو، اب تو محض میری ہو، بائی تمہیں کسی اور مرد کے آگے پیش نہیں کرے گی۔ سفیان نے جیسے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا، اپنی بات کہتے وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ کتنی آسانی سے وہ خود کی ذات سے جڑی عورت کو یوں بے آسرا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ سفیان، میں بیوی ہوں آپ کی، آرزو اس کی پشت کو دیکھتے چیخی۔ سفیان نے پلٹتے سے ناگواری اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو میری بات سنو، میرے نزدیک نکاح شادی کچھ معنی نہیں رکھتا۔ تم نے کہا تھا تمہارے نزدیک آنے کے لیے مجھے نکاح کرنا ہوگا، میں نے کر لیا، اس کاغذ پر دستخط۔ اب اس سے زیادہ تم مجھ سے کیا توقع رکھ رہی ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لیتے ہر جگہ گھوموں؟ سفیان کا لہجہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے اس جہنم سے لے جائیں سفیان، آرزو نے سسکتے ہوئے کہا۔ سوری، یہ میں نہیں کر سکتا، رات کو آؤں گا میں تمہارے پاس، تیار رہنا۔ کاندھے اچکائے کہتے ہوئے ایک بھرپور نگاہ آرزو پر ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے ہر اٹھتے قدم پر اس کی سسکیوں کی آواز سنتے اسے اپنا بڑھتا ہر قدم زمین میں جکڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں آرزو کے آنسو سے تکلیف دے گئے۔ وہ جس طرح اسے دیکھ رہی تھی، اس کی معصومیت اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک جو اس کے انکار کے بعد بجھ گئی تھی، وہ سب یاد کرتے سفیان کو گھٹن کا احساس ہوا۔ اپنے سر کو جھٹکتے وہ ان سب احساسات کو منو مٹی تلے ڈالے نکلتا چلا گیا وہاں سے۔ آرزو سسکتے ہوئے بند دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ گیا تھا۔ کیا اس کی غیرت نے جوش نہیں مارا تھا کہ اس کی بیوی اس قدر گھناؤنی جگہ پر تھی؟ کیوں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا تھا؟ آرزو اپنے ہی دماغ میں گونجتے سوالوں کے جواب میں تلخی سے ہنستی۔ اس نے کل نکاح سے پہلے کہا تو تھا کہ وہ اسے کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے گا، اس کے نزدیک یہ نکاح کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر وہ کیوں اس سے امید لگائے بیٹھی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا؟ تلخی سے ہنستی وہ واش روم میں جا بند ہوئی۔ وہ اسے چھونے والا پہلا مرد تھا، پہلے لمس کے ساتھ ہی اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ وہ اسے اپنے دل کی سلطنت پر حکمرانی دے چکی تھی، تبھی اس کا ہر لفظ اس کی دوہری تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ آج پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اس کوٹھے میں قدم رکھ چکا تھا۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا، اسے دن رات آرزو کے پہلو میں ہی گزر رہے تھے۔ اس لڑکی کی قربت، اس کی معصوم باتیں، اس کی اداس آنکھیں اسے چین لینے ہی نہیں دیتی تھی۔ آج بھی وہ جلد سارے کاموں سے فارغ ہوتے اس سے ملنے چلا آیا تھا۔ جب اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا، آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ وہ سفید گھیرے دار فراک میں ملبوس، لبوں پر گہرا سرخ رنگ سجائے مردوں کی محفل میں رقص کر رہی تھی۔ ارد گرد بیٹھے مرد مبہوت ہوتے اس کی جانب دیکھ رہے تھے اور کئی نوٹ اس کے پیروں تلے پڑے تھے۔ سفیان احمد کو اپنی رگوں میں خون کی جگہ لاوا گردش کرتا محسوس ہوا۔ پورے وجود کی رگیں پھول اٹھیں، سیال کی ایک تیز لہر اس کے سینے میں اٹھتے اس کے وجود میں پھیلتی چلی گئی۔ چہرہ سرخ انار ہوا جبکہ آنکھیں لہو سے تر ہوتی غضبناکی سے آرزو کو دیکھنے لگیں۔ اگلے ہی پل وہ تیز قدم بڑھاتے اس تک آتے اس کا ہاتھ جکڑ گیا۔ سفیان، آرزو نے بھیگی بے یقین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جبکہ رفت بائی ہڑبڑا اٹھی تھی۔ انہوں نے شبانہ کو ہاتھ کے اشارے سے وہاں آئے مردوں کو بھگانے کا اشارہ کیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سفیان اس قدر زور سے چیخا تھا کہ اس کی گردن کی رگیں پھول کر واضح ہو گئی تھی جبکہ آرزو کی کلائی پر اس کی گرفت وحشت زدہ تھی۔ کس سے پوچھ کر، کس کی اجازت سے تم نے خود کو یوں سجا کر ان مردوں کے سامنے پیش کیا؟ یوں نمائش کا سامان بنی؟ بولو، جواب دو مجھے، ورنہ تمہاری جان لے لوں گا میں۔ سفیان اس کی کلائی پر گرفت مزید مضبوط کیے، اس کے چہرے پر جھکتے دھاڑا۔ آرزو روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جس کا تیش بھرا انداز اسے خوفزدہ کر گیا۔ آرزو کا دل سکڑ کر پھیلا۔ خالہ نے مارا تھا، میں نہیں کرنا چاہتی تھی سفیان، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنے دیں، مجھے کسی غیر مرد کی نگاہوں میں نہیں آنا، پر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ آرزو ہچکیاں بھرتے گویا ہوئی۔ سفیان کے چہرے پر مزید تناؤ پھیلا۔ اس نے خون خوار نگاہوں سے رفت بائی کی جانب دیکھا جو خوفزدہ نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اب تم نہیں رہو گی یہاں، میں ایک پل اپنی بیوی کو اس جہنم میں نہیں رہنے دوں گا۔
معاف کر دو میری جان جو میں نے تمہاری بات نہیں مانی۔ میں محض تمہیں وقت گزاری کا سامان سمجھتا رہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم تو میرے دل پر حکمرانی کرو گی۔ میں تمہیں لے جاؤں گا یہاں سے، اپنی پناہوں میں قید کر لوں گا جہاں کوئی تمہیں نہیں دیکھ پائے گا آرزو۔ وہ آرزو کو شدت گریہ سے روتے دیکھ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے گویا ہوا۔ پل لگے تھے اس بات کا ادراک ہونے میں کہ یہ لڑکی اس کے دل کی سب سے اونچی مسند پر براجمان ہو چکی تھی۔ اس پر اسے کسی غیر مرد کی ایک نکاح تک قبول نہیں تھی۔ سفیان احمد کو شدید پچھتاوے نے آن گھیرا تھا۔ کیوں اس نے اتنے دن آرزو کو یہاں رہنے دیا؟ وہ شدید پشیمان تھا۔ میں آپ کو معاف کر دوں گی سفیان، بس مجھے یہاں سے لے جائیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، پلیز سفیان۔ آرزو سفیان کے سینے میں منہ چھپائے روتے ہوئے بولی، چل رہے ہیں یہاں سے میری جان، اب میں ایک پل تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ آرزو کے سر پر اپنے لب رکھتے انتہائی محبت سے کہتے وہ رفعت بھائی کی جانب متوجہ ہوا، آج سے ابھی سے آرزو کا تم سے کوئی رشتہ نہیں، میری بیوی سے دور رہنا، اس تک پہنچنے کی کوشش تک کی تو اپنے برتناک انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سرد لہجے میں رفعت بھائی کو وارن کرتے وہ آرزو کے پیروں میں جھکتے اس کے پیروں کو گھنگروؤں سے آزاد کر گیا۔ آرزو نے بھیگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جب اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسے زندان سے لے کر جا رہا تھا۔ ایک محفوظ سہارا ملا تھا آرزو کو سفیان کی شکل میں۔ یکدم اسے احساس ہوا جیسے وہ محفوظ ہے، کسی کی گندی نگاہوں کا مرکز نہیں۔ سفیان کے بازوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑے وہ اس کے مزید نزدیک ہوتے اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ بے شک اللہ نے سفیان کو اس کا محافظ بنایا تھا اور سفیان کی پناہیں اس کی محفوظ پناہ گاہ تھی۔ سفیان تم ہوش میں ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاجرہ بیگم تنفر سے سفیان کے ہمراہ کھڑی آرزو کی جانب دیکھ کر گویا ہوئی تھی۔ موم، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو سمجھ نہ آئے۔ آرزو میری بیوی ہے اور اب سے یہیں رہے گی میرے ساتھ۔ سفیان کا لہجہ گہری سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اس لڑکی کے ماضی سے تم واقف ہو؟ جانتے ہو نا کہاں سے آئی ہے یہ لڑکی؟ میں اس لڑکی کو کیسے اپنی بہو قبول کر سکتی ہوں جو آرزو کے کہنے پر سفیان ہاجرہ بیگم اور نمرہ کو تمام سچائی سے آگاہ کر گیا۔ آرزو نہیں چاہتی تھی کہ ماضی سے اس کی گھر والے انجان رہیں اور پھر مستقبل میں ان کی زندگی پر کوئی اثر پڑے۔ ہاجرہ بیگم سب جاننے کے بعد بے یقین ہوتے چیخ اٹھی جب سفیان آرزو کے لیے طوائف لفظ سنتا انہیں سختی سے ٹوک گیا۔ موم، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ آپ میری بیوی کو اس کے ماضی کی وجہ سے جج کریں۔ آرزو کا نام اب میرے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، اسے بے عزت کرنا مطلب مجھے بے عزت کرنا ہے۔ سفیان سرد لہجے میں گویا ہوا، پر بھائی، نمرہ نے ماں کی طرفداری کرنی چاہی جب سفیان اس کی بات کاٹ گیا۔ بس، اور میں کچھ نہیں سنوں گا، میری شادی آج یا کل ہونی ہی تھی۔ اچھی بات یہ ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہی میری بیوی ہے۔ موم، آپ کو آرزو کو قبول کرنا ہوگا، اسے وہی عزت دینی ہوگی جو اس گھر کی بہو کو، میری بیوی کو ملنی چاہیے۔ سفیان کا لہجہ اٹل تھا۔ ہاجرہ بیگم نے اس کی نگاہوں میں آرزو کے لیے شدت اور جنون تیرتا دیکھا۔ آرزو کو قبول نہ کرنا یا اس وقت باس پرس کرنا ان کے بیٹے کو ان سے دور کر سکتا تھا، اور وہ یہ کسی صورت نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، جبکہ آرزو اپنی جگہ چور سی ہو گئی تھی۔ سفیان کو اپنے لیے بولتا دیکھ، سٹینڈ لیتا دیکھ، جہاں دل مزید اس کی محبت میں غرق ہوا، وہیں وہ ان تینوں کو اپنی وجہ سے جھگڑتے دیکھ شرمندگی میں مبتلا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں قبول کرتی ہوں اس لڑکی کو، لیکن صرف تمہارے لیے، میرے لیے تمہاری خوشی اہم ہے سفیان۔ ہاجرہ بیگم بات کو آگے نہیں بڑھنے دے سکتی تھی۔ محبت سے کہتے ہوئے سفیان کا سر چومتے آرزو کو اپنے سینے سے لگا گئیں۔ آرزو نے مسکراتے ہوئے سفیان کی جانب دیکھا جس نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی تھی اور پورا راستہ اس سے بار بار کہتی رہی تھی کہ اس کی والدہ اور بہن اسے قبول نہیں کریں گی، اور سفیان اسے بار بار تسلی دیتا رہا۔ جاؤ نمرہ، بھائی بھابھی کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرواؤ۔ ہاجرہ بیگم نمرہ سے مخاطب ہوئی۔ مما، نمرہ نے پیر پٹکتے مزاحمت کی۔ اسے ہاجرہ بیگم سے امید نہیں تھی کہ وہ طوائف کو بہو کا درجہ دے دیں گی۔ جاؤ نمرہ، ہاجرہ بیگم نے لفظوں پر زور دیتے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ نمرہ منہ بناتے پیر پٹکتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سفیان آرزو کے ہمراہ ہاجرہ بیگم کے پاس بیٹھتے ان سے گفتگو میں مشغول ہوا۔
وقت کا کام ہے تیزی سے گزرنا، اور وہ گزرتا چلا گیا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ سفیان اور آرزو مزید ایک دوسرے کے نزدیک آتے رہے۔ جہاں ان کی یہ نزدیکیاں ان دونوں کے لیے خوشگوار تھیں، وہیں حاجرہ بیگم اور نمرہ دن بدن بڑھتی ان کی نزدیکیوں سے ناگواری میں مبتلا ہوتی گئیں۔ وہ سفیان کے سامنے تو آرزو کو کچھ نہ کہتی، لیکن سفیان کی غیر موجودگی میں وہ آرزو کو حقیر جانتی تھی، اس کے ساتھ سرد رویہ اپناتی تھی۔ جس بات کا ذکر آرزو نے سفیان سے نہیں کیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سبب گھر میں کوئی بدمزگی ہو، اور یہ اس کی غلطی تھی جس کا اندازہ اسے تب ہوا جب نمرہ نے اسے جھوٹ کہا کہ سفیان نے اس کے لیے ایک جگہ سرپرائز پلان کیا ہے اور اسے وہاں بلایا ہے، اور آرزو اس کی بات پر یقین کیے بنا سفیان سے تصدیق لیے نمرہ کی بتائی گئی جگہ پر جا پہنچی۔ نمرہ کی بتائی گئی مخصوص جگہ ایک کلب تھی۔ آرزو کلب کا ماحول دیکھتے گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی۔ اپنی اسی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے وہ ویٹر کی لائی گئی ڈرنک ایک ہی سانس میں ختم کر گئی، جس کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس نے نمرہ کی بات پر یقین کرتے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس سے پہلے وہ کلب سے باہر نکلتی اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ آرزو اپنا سر جکڑے ایک جگہ رک سی گئی، اور کلب میں موجود نمرہ کا ہائر کردہ آدمی اس کی حالت کا فائدہ اٹھاتے اس کے نزدیک آتے، اسے اپنی باہوں میں بھرتے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب عین اسی پل سفیان کلب میں داخل ہوا، اسے نمرہ نے بتایا تھا کہ اس نے آرزو کو ایک آدمی سے بات کرتے دیکھا ہے، اور وہ دونوں آج ایک کلب میں ملنے والے ہیں۔ اسے نمرہ کی بات پر یقین نہیں تھا، لیکن اس کے لاکھ اصرار کرنے پر وہ کلب آنے پر مجبور ہوا، جہاں آرزو کو غیر مرد کی باہوں میں دیکھتے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تھا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی، وہ لڑکی جس کی خاطر اس نے ہر حرام شے سے منہ موڑ لیا، توبہ کر لی تھی، جس کے ساتھ آخری سانس تک وفادار رہنے کا وعدہ اس نے کیا تھا، اس کی وفا کو بھلائے غیر مرد کی باہوں میں موجود تھی۔ سفیان احمد شدید تیش میں مبتلا آرزو کی جانب بڑھتے، اس کی کلائی جکڑے، اس کی ہر بات ہر فریاد کو نظر انداز کرتے اسے لیے کلب سے باہر نکلا تھا۔ آرزو جہاں اس کے صحیح وقت پر آ جانے پر شکر ادا کر رہی تھی، وہیں اس کی آنکھوں میں تیرتی بے یقینی اور بدگمانی اسے تڑپا گئی تھی۔ حال رونا بند کرو، اٹھو جا کر ناشتہ بناؤ میرے لیے، مجھے آفس جانا ہے۔ اس کی سسکیوں کی آواز سنتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ آرزو نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے پلٹتے ایک نظر سفیان کی پشت پر ڈالی۔ وہ جاگ رہا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی اسے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ اس کی اس قدر بے رخی پر آرزو دھیرے دھیرے مر رہی تھی۔ رات یہ خبرو مرد اس کی ناکردہ بے وفائی پر ہچکیوں پر رویا تھا، اور تب سے ہی وہ رخ بدلے لیٹ گیا تھا۔ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹتے آرزو اٹھ بیٹھی، اپنے لبوں کو دانتوں سے کچلتے، اپنی سسکیوں اور ہچکیوں کا گلا گھونٹتے وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سفیان نے اپنے پاس پڑا تکیہ اٹھایا اور فرش پر دے مارا۔ دل آرزو کی آنکھوں میں تیرتی سچائی پر یقین کرنے کے لیے آمادہ تھا، لیکن وہ آنکھوں دیکھا بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ اسے اپنی قربت میں تکلیف دیکھا، لیکن نہیں دے پایا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی قربت میں گم ہوتے، اس کے لمس سے اپنی تڑپ اور سینے میں جلتی آگ کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور تھک ہار کر اسی کے کاندھے پر سر رکھ کے اس کی ہی بے وفائی پر رو دیا۔ اسے اب شدید شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ کیوں اس کے سامنے ضبط ہوتے رویا؟ ساری رات وہ ایک پل کے لیے نہیں سویا تھا، تو وہ بھی نہیں سوئی تھی۔ یکدم کسی خیال کے تحت وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی شرٹ پہنتے اس کے قدم دروازے کی جانب بڑھے تھے۔ تم اب تک یہیں ہو؟ آرزو اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ناشتہ بنا رہی تھی جب کچن میں آتی نمرہ طنزیہ گویا ہوئی۔ آرزو نے ہاتھ روکے اس کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں تمسخر لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم نے کیا نا سب کچھ؟ یہ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے نمرہ؟ کیوں میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہو تم؟ آرزو ناشتہ چھوڑے اس کے نزدیک آتے بھررائی آواز میں گویا ہوئی، اور جسٹ شٹ اپ، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارا گھر برباد کرنے میں۔ ویسے ہو تو گیا ہے تمہارا گھر برباد، کل بھائی کے کمرے سے آتی آوازیں سنی تھی میں نے۔ بے فکر رہو، بھائی تمہیں طلاق اب بھی نہ دیں، لیکن اب وہ موم کی پسند کی لڑکی سے شادی ضرور کر لیں گے۔ نمرہ سینے پر ہاتھ باندھے کاندھے اچکائے گویا ہو، اس بات سے انجان کہ اس کے عقب میں کھڑا سفیان جو آرزو کی تلاش میں کچن میں آیا تھا اسے بغور سن رہا تھا۔
آرزو نے ایک نظر سفیان پر ڈالی، پھر نمرا کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہیں کوئی شوق نہیں گھر برباد کرنے کا؟ تم نے ہی کل مجھے کہا تھا نا کہ سفیان نے میرے لیے سرپرائز پلان کیا ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ تمہارے ہی کہنے پر میں اس کلب میں گئی تھی نا، بولو کیوں کیا تم نے یہ سب؟ آرزو کو یہ موقع غنیمت سا ملا تھا، تمام سچائی سفیان کے سامنے آ سکتی تھی۔ میں نے وہ سب موم کے کہنے پر کیا تھا، موم چاہتی تھی تمہارا اور بھائی کا رشتہ خراب ہو، اور ہو بھی گیا۔ اب موم بھائی کی شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروائیں گی، تم دیکھ لو اپنا کوئی اور گھر، کیونکہ ایک طوائف کو تو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ بلکہ اب جب پلان کامیاب ہو ہی گیا ہے تو میں بتاتی چلوں کہ میں نے ہی موم کے کہنے پر بھائی کو کال کر کے جھوٹ کہا تھا کہ تم کسی غیر آدمی سے ملنے جا رہی ہو۔ نمرا اپنے مکروہ فریب اور سازش کی کامیابی پر اس قدر خوشی سے اندھی ہو گئی تھی کہ اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار گئی۔ سفیان کو کچن کی دہلیز پر کھڑے دیکھ ہاجرہ بیگم اپنے کمرے سے نکلتی اس کے نزدیک آئی تھی، اور نمرا کی گوہر افشانیاں سنتے ان کا دل کیا اس کا گلا دبا دیں۔ سفیان نے آرزو کی شکوہ کنہ نگاہوں کا مرکز خود کی ذات کو دیکھتے اپنے برابر میں کھڑی ہاجرہ بیگم کی جانب دیکھا۔ مجھے یہ امید نہیں تھی آپ سے موم، آپ اس قدر گر جائیں گی کہ میری ہی عزت کو داغدار کر دیں گی، سفیان تعصب بھرے لہجے میں کہتے نفی میں سر ہلا گیا۔ نمرا چونکتے ہوئے پلٹی۔ سفیان میری بات سنو، ہاجرہ بیگم تڑپتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ رک جائیں موم، آپ جانتی تھی اس لڑکی میں میری خوشی ہے، میرا سکون ہے، آپ نے کیوں بدگمانی پیدا کی ہمارے درمیان موم؟ آپ کی وجہ سے، محض آپ کی وجہ سے میں نے آرزو کے لیے وہ لفظ استعمال کیے جو میں مرتے دم تک استعمال نہیں کرتا موم۔ میں نے اسے تکلیف دی اور خود بھی تکلیف میں مبتلا رہا۔ کیا آپ کا اسٹیٹس، آپ کی یہ شہرت میری خوشی سے بڑھ کر تھی موم؟ سفیان کی آواز بھرا گئی تھی۔ آرزو روتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جس کی ماں نے اس کے ساتھ ایک گہرا زخم دے دیا تھا۔ اب وہ مزید اس سے ناراض ہوتے، اس سے خفا ہوتے، اسے تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ سفیان میری بات سنو بیٹا، ہاجرہ بیگم نم آواز میں گویا ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں سننا موم، مجھے معافی مانگنی ہے۔ سفیان اپنی آنکھ سے لڑکتے آنسوں کو بے دردی سے صاف کرتے آرزو کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاتھ جوڑے وہ اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ آرزو تڑپتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے زمین پر اس کے مقابل بیٹھی۔ معاف کر دو یار، معاف کر دو، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، ایسے الفاظ ادا کیے جو تمہاری روح تک کو چھلی کر گئے۔ کیسے کرتا یقین کہ میری ماں نے یہ سب جال بچھایا ہے جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں۔ معاف کر دو آرزو، مجھ سے خفا مت ہونا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں ٹوٹ گیا ہوں یار۔ آرزو کو ندامت بھری نگاہوں سے دیکھتے وہ بھرائی آواز میں گویا ہوا۔ آرزو تڑپ اٹھی تھی اس کی بھیگی آواز سنتے۔ سفیان میں آپ سے خفا نہیں ہوں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بھول جائیں سب، تکلیف دہ یادوں کو بھول جانا چاہیے۔ آرزو تڑپتے ہوئے کہتے اس کے دغا دیتے آنسوں کو صاف کرتے محبت سے بولی، ہم یہاں نہیں رہیں گے آرزو، میں یہاں اب ایک پل کے لیے نہیں رہوں گا، چلو یہاں سے۔ آرزو کے ہاتھوں کو چومتے وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو سفیان؟ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کرو بیٹا، میں معافی مانگتی ہوں بیٹا، میں آرزو سے بھی معافی مانگتی ہوں بیٹا، میرے لیے تم اہم ہو، مجھے یہ شہرت، یہ اسٹیٹس عزیز نہیں ہے میرے بچے، اپنی ماں کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ ہاجرہ بیگم سفیان کی بات پر تڑپتے ہوئے اس کے آگے آتے اس سے معافی مانگنے لگی۔ آرزو نے ان کی آنکھوں میں پچھتاوا دیکھا۔ سفیان نے نفی میں سر ہلایا۔ ماں کو چھوڑ کر جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن وہ ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا تھا جہاں اس کی بیوی کی عزت نہیں۔ پلیز آرزو، تم ان سے کہو مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں مر جاؤں گی اس کے بنا، پلیز میں تم سے بھی معافی مانگتی ہوں آرزو، پلیز مجھے معاف کر دو بیٹا، میرے بیٹے کو روک لو۔ ہاجرہ بیگم آرزو کے پاس آتے اس کے ہاتھ جوڑ بولی تھی، بھائی پلیز۔ نمرا بھی روتے ہوئے التجائیہ بولی۔ سفیان نے آرزو کی جانب دیکھا جس نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا معاف کر دینے کا۔ سفیان نے نفی میں سر ہلایا۔ آرزو نے اسے جواباً گھورا، آپ کو آپ کی غلطی کا احساس ہے، یہی بہت ہے نا، آپ سفیان کے بنا رہ سکتی ہیں، نہ سفیان آپ کے بنا۔ امی وہ کہیں نہیں جائیں گے، یہیں آپ کے پاس رہیں گے۔ آرزو نے آگے بڑھتے ان کے ہاتھ تھامتے محبت سے کہا۔ ہاجرہ بیگم اور نمرا اس کے نرم لہجے پر شرمندگی میں ڈوبتے۔ وہ دونوں کس قدر خار کھاتی تھی اس سے، اور آرزو اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود ان سے احتراماً پیش آ رہی تھی۔
میرے خیال سے بہت رو لیا ہے ہم سب نے، بلکہ آپ سبھی اپنی غلطیوں پر پشیمان ہیں، تو کیوں نہ تمام باتیں بھلائے نئی زندگی شروع کی جائے۔ آرزو نے سفیان کے بازو کو تھامتے اس کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا، معاف کرنا آسان ہے کیا؟ سفیان نے سوال کیا۔ بالکل آسان ہے، جیسے میں نے آپ کو آپ کے لفظوں کو بھلا کر معاف کیا، اسی طرح آپ بھی اپنی والدہ کو معاف کر کے انہیں اپنے گلے سے لگائیں، کیونکہ وہ اپنی غلطی پر پشیمان ہے۔ اور جب صبح کا بھٹکا شام کو آئے تو اس سے ناراض نہیں ہوا جاتا، اس کے لیے باہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ آرزو نے شوق لہجے میں کہتے حاجرہ بیگم کی جانب اشارہ کیا، جو شدت سے روتے سفیان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حاجرہ بیگم مزید خود پر ضبط نہ کرتے سفیان کے سینے سے آ لگیں، وہیں نمرہ بھی اس کے سینے سے لگی۔ معاف کر دو بیٹا، میں اپنی شہرت اور اسٹیٹس کے سبب اندھی ہوتی، تمہاری خوشیاں نگلنے والی تھی بیٹا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، میری زندگی کا حاصل ہو تم، اور نمرہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو بھی میں کھو دیا تو میں مر جاؤں گی۔ حاجرہ بیگم نم آواز میں بولی، اللہ نہ کرے ماں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن کبھی کبھار ماں باپ کو بھی اس چیز کو قبول کرنا پڑتا ہے جس میں ان کی اولاد کی خوشی شامل ہوتی ہے۔ مام، وعدہ کریں اب آپ آرزو کو دل سے قبول کریں گی۔ سفیان نے ان سے وعدہ لینا چاہا۔ وعدہ میری جان، اب سے آرزو بھی مجھے عزیز ہے، اسی لیے کہ وہ تمہیں عزیز ہے۔ حاجرہ بیگم نے آرزو کو ندامت بھری نگاہوں سے دیکھتے کہا، جبکہ نمرہ نے بھی کان پکڑ کر معافی مانگی۔ آرزو نے بھیگی آنکھیں اور ہونٹوں پر تبسم لیے نفی میں سر ہلایا جب سفیان نے اسے بھی اپنے سینے سے لگنے کی اجازت دی۔ آرزو تیزی سے اس تک آتے اس کے بازوؤں میں سمائی۔ سفیان نے آسودگی سے مسکراتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ایک معاف کر دینے والا، سمجھنے والا اور محبت کرنے والا ہم سفر خوش نصیبی سے ملتا ہے۔